سارے گل بوٹے مصنوعی، رنگ نمو خوشبو دھوکا ہے۔ قصر کے سبزہ زار میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی۔ بھرپور سجاوٹ، سیاہ اور سنہری سپرے، پینٹ شدہ اصلی گلاب، روشنیاں اور کہکہے، وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے۔ وہ گول میزیں اتنی اونچی تھی کہ سینے تک آتی تھیں، کرسیاں ندارت۔ ایک میز پہ ٹیگ لگا تھا یوسفس، اور اس کے گرد وہی چاروں تھے۔ صرف حنین کا فراک سنہری تھا، باقی سادی اور سیم سیاہ سوٹ میں تھے، اور زمر کو تو سیاہ کی عادت۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیص، کندھوں پہ سیاہی دوپٹہ، بال کھلے تھے۔ حنین کے بال مگر فرنٹ چوٹی میں بندھے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی۔ امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں نا، پاؤں تو بلا کے حسین ہوتے ہیں، وہ چہرہ رگڑ لے یہی بہت ہے۔ اور پیروں کا خیال تو اسے دعوتوں میں ہی آتا۔ اس نے اپنے پاؤں فراک کے اندر سمیٹتے ہوئے ناکام کوشش کی تھی، اور یہی سوچا تھا اس وقت۔ بہرحال سیم کافی پرجوش آیا تھا۔ حنین نے یہ کہہ کے کہ امی کو بڑے ابا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیوں پھوپھو؟ سمر کی تائید لی تو سادی انکار نہ کر سکا۔ سیم کو سب سے زیادہ خوشی تو سموار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی۔ اس لیے سارا راستہ وہ بار بار دبی دبی آواز میں اپنا اور کاردارس کا رشتہ ہی پوچھتا رہا۔ ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھو سیم، ہمارے نانا نا، انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ حنین نے پہلی دفعہ اسے تفصیل سے سمجھایا۔ پہلی بیوی سے امی اور وارث ماموں تھے، جن کی بیوی سارا خالہ ہیں، پتہ ہے نا ان کا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور دوسری بیوی سے فارس ماموں تھے۔ اب یہ جو دوسری نانی تھی نا، ان کے بھائی اورنگزیب کاردار تھے، ہاشم بھائی کے ابو۔ یعنی فارس ماموں اور ہاشم بھائی فرسٹ کزن ہوئے؟ بالکل، مگر ہماری امی کے فرسٹ کزن نہیں ہیں ہاشم بھائی، ہمارے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتے ویسے۔ تو پھر وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ اف سیم، خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر امی کی سوتیلی ماں کے بھتیجے ہوئے تو رشتہ دار تو لگے نا۔ اب دوبارہ مت پوچھنا۔ مگر پھر وہ زمرت پھپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ ہاشم بھائی اور پھپھو وکیل ہیں نا، ایک ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے اسی طرح شاید۔ تو ہاشم بھائی نے پھر سارا خالہ کو کیوں نہیں بلایا؟ مجھے کیا پتا، سارا خالہ تو ویسے بھی اب کسی سے زیادہ ملتی جلتی ہی نہیں ہے، اور ہمیں بھی کبھی کبھی تو بلاتے ہیں۔ اچھا، پہلے کب بلایا تھا؟ میں تو کبھی بھی نہیں گیا۔ سیم کو تو غم لگ گیا۔ بس چند ایک بار گئے تھے نا ہم ان کی طرف، بھائی اور میں۔ اب چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے بات ٹال دی اور بمشکل سیم کو خاموش کروایا، مگر پارٹی میں آ کر وہ واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دنیا سے مختلف دنیا تھی، اور اسے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کٹو، اس نے حنین کے قریب سرگوشی کی۔ یہ ہاشم بھائی، دور کسی سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے ہاشم کی طرف اشارہ کیا، کتنے آرٹیفیشل لگتے ہیں نا۔ الو، اشارے مت کرو، اس نے جلدی سے سیم کا ہاتھ دبایا، البتہ چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہاں ہاشم کو دیکھ بھی نہ پا رہی تھی، اور دل میں خوف الگ تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ قصر کاردار کے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ویران سڑک پہ وہ کار رکی ہوئی تھی۔ چاند اور سٹریٹ پول کی ملی جلی مدھم روشنی میں دیکھو تو ڈرائیونگ ڈور سے ٹھیک لگائے ہوئے فارس غازی کھڑا ہوا تھا۔ سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور سر جھکائے جاگر زمین پہ وہ رگڑ رہا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اپنی سنہری آنکھیں متلاشی انداز میں اس نے دائیں بائیں گھمائی، وہ گویا کسی کا منتظر لگ رہا تھا۔ اسی نیم اندھیر جگہ پہ بھی اس کا چہرہ شفاف سا لگتا تھا۔ جیل والی پونی اب کٹ چکی تھی اور بال بہت چھوٹے ہو چکے تھے، گویا اس طرح پھیر دیا ہو۔ پوری آستین کی سرمئی شرٹ اس نے پہن رکھی تھی، وجہ چہرے پہ بیزاری سی تھی۔ سنہری آنکھیں اور ستواں مگر مغرور ناک اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ واقعی ایسا مرد تھا جس کو راہ چلتے بھی لوگ مڑ کر اگر 1-2 دفعہ ضرور ہی دیکھ لیتے تھے، مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا، شاید اب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ ہمہ وقت ایک چڑچڑا پن سا چھایا رہتا تھا، بیزاری اور غصہ۔ بالآخر اس کے سامنے آ کر ایک کار رکی۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چندھیا کر منہ پھیر لیا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئیں، انجن بند ہوا، بتیاں بجھیں، سڑک پہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ یہاں سے اس کی پشتی دکھائی دیتی تھی۔ سر کے بال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینز شرٹ پہن رکھی تھی اس نے۔ ہاتھ میں ایک بیگ پکڑ رکھا تھا۔ غازی، اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارس نے بیگ لینے کو ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ رک گیا۔ مبارک تو دینے دے یار، میرا سامان، وہ خشک لہجے میں بولا، مگر آواز خشک نہیں تھی۔
नौजवान ने अफसोस से सर झटका। मैं तुम्हारा वाहिद दोस्त हूँ, जेल का साथी रहा हूँ, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तुम्हें बाहर लाने में सादी का हाथ है तो 2-4 उंगलियां तो मेरी भी हैं। बंदा दोस्ती का ही लिहाज कर लेता है। बैग साथ धरते वो बहुत ही नाराजगी से बोला था। सामान पूरा है? उसने जिप खोलकर देखा। तफ्तीशी मशकूक निगाहों से एक एक शय को वो उलट पलट कर देख रहा था। अंधेरे के बावजूद वो इतना तो देख ही सकता था कि सब पूरा था। जान पे खेल के लाया हूं मैं ये सब। वैसे तुम इसका करोगे क्या? अपनी हिफाजत के लिए, और क्या करना है। वो अब बैग को कार की पिछली सीट पे रख रहा था। असला अपने लिए भी रखो तो चलाना दूसरे पे ही होता है ना। अल्लाह को मानो गाजी, अभी तुम जेल से निकले और अभी से ये काम। तुम्हारा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वो स्पॉट सा कहता ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ा और स्टेपनी चंद लम्हे के लिए हक्का बक्का ही रह गया। और मेरे पैसे? क्या तुम भूल गए हो कि मैं इस शहर के सबसे महंगे कंसल्टेंट्स में से एक हूँ? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने ताज्जुब से कहा और अंदर बैठ गया। मगर मेरे पैसे लगे हैं यार, वो कौन अदा करेगा? वो चीखा तो और फारिस ने हाथ माथे तक ले जाकर उसे सलाम किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कार आगे बढ़ा दी और वो वहीं खड़ा खफकी से बुड़बुड़ाता ही रहा। कसरे कारदार के अंदरूनी लॉन में पार्टी की रौनक जारी और सारी थी। सादी जूस के गिलास से घूंट भरता गहरी नजरों से बाईं तरफ देख रहा था। वहां शहरीन खड़ी किसी से मिल रही थी। उसने वही सुनहरा गाउन पहन रखा था और हाथ में क्लच के साथ टैब उठा रखा था। फिर सादी को देखकर उनकी तरफ आई। हेलो डीए, सुमर को इसी तरह पुकारती थी। डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। फिर सादी पे एक सरसरी सी नजर डाली। हेलो सादी, ठीक हो तुम? रस्मी सा हाल अहवाल पूछा। जुमर ने महज सर के खुम से जवाब दिया। वो इसी तरह मुड़ गई मगर सादी के करीब से, और सादी ने बेहद महारत से टैब पकड़कर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। शहरीन मुड़े बिना दूर होती गई। सादी ने गहरी सांस ली। आधा काम हो गया, मगर पासवर्ड। जुमर ने वादा पूरा किया, सादी बिलाखिर आ ही गया। हाशिम ने मुस्कुराकर उसके कंधों को थपथपाया तो वह संभल कर सीधा हुआ। हाशिम भी इधर आया था। हुनैन अपने जूतों को देखने लगी। जुमर ने जरा से शाने उचकाए और खामोशी से उसे सादी से बात करते देखती रही। क्या कर रहे हो आजकल? वो बिल्कुल बड़े भाइयों के अंदाज में पूछने लगा और सादी सादगी से मुस्कुराया। आपको इल्म ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यह मैं नहीं मान सकता। हाशिम हंस दिया मगर उसकी सर्द आंखें सादी के अंदर तक उतर रही थीं। यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम कर क्या रहे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं। हाशिम की बर्फ आंखों में तपिश उभरी मगर मुस्कुराहट फीकी ना हुई। कोई मदफन मिले तो मुझे भी खबर करना। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, वादा रहा। सादी के लहजे में अज़म था और हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और सादी के कॉलर से नादीदा गर्द झाड़ी। मैं भी इंतजार करूंगा। फिर दूसरों की तरफ पलटा। कैसी हो हन्नैन? हन्नैन ने चेहरा उठाया, पलकें लरसी। वो सामने खड़ा था, नर्म मुस्कुराहट से उसको देखता। कैमल कलर के सूट में मलबूस, अंदर स्याह शर्ट, सबसे मुख्तलिफ। हन्नैन का एतमाद बढ़ा। किसी को कुछ इल्म नहीं होगा, हाशिम किसी को नहीं बताएगा। जी ठीक। वो सैम को देखे बिना जुमर की जाने मुतवज्जा हुआ। क्या मैंने आपको बताया कि मुझे सरकार बनाम अब्दुल गफूर में सेटलमेंट मिल गई है? जुमर की घुंघरियाली लट लपेटती उंगली साकित हुई। आंखों में हैरत शौक कुछ भी न जाहिर हुआ, बस सवालिया आईब्रो उठाई। वाकई प्रोसिक्यूटर बसीरत कैसे माने? जैसा कि मैं कहता हूँ पैसा बोलता है, वो महसूस हुआ था। वैसे आपको ला इल्म देखकर हैरत हुई। मेरा ख्याल था मेरी जीत का आपको इल्म होगा। मुझे वाकई इल्म नहीं था कि आप जीत गए हैं। उसने बेनियाजी से आईब्रो उचकाए। एनीवेज, मुबारक हो। आपने एक कातिल को बचा लिया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हाशिम ने उसे याद करवाया। फिर एंट्रेंस की तरफ देखा और मैं आता हूँ कहकर अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया। जुमर उसे जाते देखती रही, फिर रुख मोड़ा तो सादी उसे ही देख रहा था। ये किस चीज की बात कर रहे थे? और ये कारपोरेट लिटिगेशन से क्रिमिनल केसेस की तरफ क्यों आते जाते हैं बार बार? उसकी बात पे जुमर ने कहना शुरू किया। वेल, हाशिम की माँ की दोस्त मिसेस शहला इरशाद के ड्राइवर ने एक्सीडेंट में टीन एज लड़की मार दी और हाशिम अपना ऑफिस छोड़कर सिर्फ अजीज़ो अकारिब को फेवर्स देने डीए के ऑफिस आता रहता है।
سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا ہے، مگر پروسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا۔ بہرحال اس نے دیت کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پر وہ رسا کو دے دیا اور معاملہ سیٹل۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف 20 منٹ؟ زمر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ابا پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے نا، تب میری عمر 20 منٹ تھی، سو سوائے ان 20 منٹ کے باقی کے 25 سال اور 7 دن میں آپ کے قریب رہا ہوں، اور ان 20 منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا ہے آپ اس کی جیت سے بے خبر تھیں، اور اس کو ڈی کوڈ کروں تو آپ کو خبر تو تھی، مگر جیت کی نہیں، کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے ابھی سمرائز کر کے بتایا ہے۔ سمرائز کروں؟ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسی، اور اتنے طویل عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ مسکراتا وہ اسے دیکھ رہا تھا، اور حنین بے دلی سے سن رہی تھی، اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر پروسیکیوٹر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مجھے کیس دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ مالکن نے کیا ہے، اور وفادار ڈرائیور جو ہے وہ قربانی کی بھیڑ ہے، مگر ثبوت تھا نہ کوئی گواہ۔ تو میں نے ہاشم کو پروسیکیوٹر بصیرت کا راستہ دکھایا، کیونکہ ہاشم اپنی انا کے لیے مسز شہلا سے دوہری رقم نکلوا سکتا تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی ہے، تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کے لیے قائل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور میں صرف اس فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر بتاتے ہوئے اس نے دور کسی سے بات کرتے ہوئے ہاشم کو دیکھا۔ حنین بے دلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، البتہ سعدی نے صحیح انجوائے کیا تھا۔ آپ نے ہاشم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا؟ زمر نے جواباً سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں نا ایک جادوگر شو ہوتا تھا، کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا ہے، کبھی کان سے۔ میں نے ایک دن پوچھا اس ٹرک کا راز تو بتائیں۔ وہ بولا جس دن بتا دیا میرے شو کا تمہارے اسکول میں آخری دن ہوگا۔ صحیح، اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشم بھائی کا ہوگا؟ کیا پتا انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہے۔ حنین کو برا لگا تھا۔ معلوم؟ ہاشم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں، اس کا کام تو دفاع کرنا ہے، وہ تو دفاع ہی کرے گا نا، پروسیکیوٹ کرنا تو پروسیکیوٹ کرے گا۔ حنین زمر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے نقل کی تھی یا نہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ وکیل کا کام پوچھنا اور موکل پہ اعتبار کرنا نہیں ہوتا، اسے خود تفتیش کر کے سچ ڈھونڈنا اور اسے چھپانا یا بڑھانا ہوتا ہے۔ ہاشم بھائی کو لازمی پتا ہوگا کہ مالکن نے جرم کیا، اپنے جیسے کرمنلز کو تو وہ اچھے سے جانتے ہوں گے۔ سعدی نے اضافہ کیا تو زمر نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی، میں ہاشم کو پسند نہیں کرتی اور قابل اعتبار توقعتاً نہیں سمجھتی، مگر کرمنلز کا دفاع کرنے کے باعث ہم اس کو کرمنل کہہ نہیں سکتے۔ اور سعدی خاموش ہو گیا، بس ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ اگر جو پھپھو کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا بھی نہیں جانتی تو… جواہرات جب ادھر آئی تو تنہا نہیں تھی، ساتھ 2-3 خواتین بھی تھیں۔ تازہ بوٹاکس کا اثر تھا، وہ سیاہ سنہری دھاریوں والے گاؤن میں دمک رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے سعدی کا کالر نزاکت سے اس نے چھاڑا۔ کیا یہ دوستی ہے تمہاری نظر میں کہ شکل بھی نہیں دکھاتے؟ بڑی نزاکت اور مان سے کہا، اور سعدی نرمی سے مسکرا دیا۔ اب آپ کے پاس خود پہلے جیسا وقت نہیں ہوتا مسز جواہرات۔ جواہرات بس مسکرا کر اپنی فرینڈ سے زمر کا تعارف کروانے لگی، ایک تو شاید زمر کو جانتی بھی تھی۔ اوہ آپ زمر ہیں، مجھے یاد ہے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے البتہ زمر کا نام غلط تلفظ سے بولا تھا، رے کے اوپر زبر کے ساتھ۔ اٹس زمر، زمر، زے کے اوپر پیش ہے، اس نے توڑ توڑ کر بتایا، اور وہ خاتون اچھا اچھا کہہ کر سر ہلانے لگی۔ قدرے فاصلے پہ کھڑا نوشروان تند نظروں سے صحیح دیکھ رہا تھا، اسے ماں کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار تھا۔ اب جواہرات نے ساتھی خواتین سے سعدی کا تعارف کروایا۔ یہ سعدی یوسف ہے، ہمارا رشتہ دار اور بہت اچھا دوست۔ اپنا مکمل تعارف اور شجرہ نسب بتانا سعدی کو پسند ہے، سو بتاؤ نا سعدی۔ اور سعدی ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر مسکرایا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو نوشروان کی بے عزتی کا بدلہ اتارا جا رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیرو پہ ڈالی جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور سعدی کھنکارا۔ مسز جواہرات نے چونکہ شجرہ نسب کا ذکر کیا ہے تو ہم پٹھان ہیں اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، اس لیے سعدی یوسف خان نام ہے میرا۔ یوں میں مڈل کلاس والدین، ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں۔
یہ کہہ کر اس نے معصومیت سے جواہرات کو دیکھا. جہاں شیرو کا چہرہ سیاہ پڑا وہیں جواہرات بھی پوچھ گئے. وہ یقیناً یہ سب اس انداز میں تو نہیں کہلوانا چاہتی تھی. اگر جو وہ اس روز نوشرواں کے سامنے جھاڑی گئی تقریر یہاں دہراتا تو کتنا ہی مزہ آتا، مگر اب وہ تینوں خواتین ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں. نوشرواں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. جواہرات نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا. آسٹریلیا کب جا رہی ہو آمنہ؟ اسی ہفتے حماد اور کرن کے ساتھ. زمر چونکی اور ساتھ ہی بھی. حنین تک نے ان کو دیکھا. جواہرات مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی. اس کے پاس بدلہ لینے کے لیے بہت سے طریقے تھے. کرن کیسی ہے؟ جڑواں بیٹے ہوئے اس کے خوش ہے. وہ کرن کی خالہ تھی اور یہ تو سب کو علم تھا کہ زمر کے منگیتر کا رشتہ جواہرات کے جاننے والوں میں ہی ہوا تھا. وہ خواتین وہاں سے ہٹیں تو جواہرات اس طرف مڑی اور ایک معصوم نظر سعدی کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی. پھر زمر کو دیکھا جو سپاٹ کھڑی تھی اور پھر ایک دم آنکھوں میں ملال ابھرا. اوہ آئی ایم سوری ہنی، مجھے حماد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا نا؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے بے حد شرمندہ تھی اور حنین نے لب کاٹتے ہوئے پھپھو کو ہمدردی سے دیکھا. اسے اپنے پچھلے رویے پہ شرمندگی ہوئی. بیچاری پھپھو. مجھے فرق نہیں پڑتا. اسے فرق پڑا تھا مگر وہ رخ موڑ گئی اور وہیں انٹرنس سے وہ چلا آ رہا تھا. سیاہ سنہرے لوگوں میں وہی منفرد تھا. نیلی جینز اور سفید شرٹ، چھوٹے کٹے بال، کندھے پہ بیگ لٹکائے. ویٹر نے کچھ کہا. اس نے کرتے ہوئے بیزاری سے اسے پرے کی اور برآمدے کی جانب بڑھ گیا. زمر کی آنکھوں میں کرب ابھرا. نفرت، غم، غصہ لب بھنچ گئے. جواہرات نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا. وہ رہا ہو گیا اور یہ اس کے ماموں کا گھر ہے. اس کو رہنے سے روک نہیں سکتی. فارس کو کوئی بھی کچھ کرنے سے روک نہیں سکتا. جواہرات نے زمر کا ہاتھ دبائے گویا معذرت کی مگر دھیرے سے. مجھے فرق نہیں پڑتا. آئی ایم ریئلی سوری. یو شوڈ بی، سعدی نے سرد لہجے میں کہا اور جواہرات نے نرمی سے اسے دیکھا. اس کی کوہنی کو بچے کی طرح تھپتھپایا اور ایکسکیوز می کہہ کر آگے بڑھ گئی. حنین، سیم، سعدی تینوں خاموش تھے اور زمر کے رد عمل کے منتظر تھے مگر وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی. کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے جو میں نے گفٹ کی تھی؟ سعدی نے کھنکار کر کہا. کون سی کتاب؟ زمر نے آنکھوں میں اتری نمی کو اندر اتار لیا مگر لہجے میں لرزش تھی. ہاں وہ 13ویں صدی کا مسلم اسکالر، نان فکشن. نہیں میں نہیں پڑھ سکی، میں آتی ہوں ابھی. وہ معذرت کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی. پھپھو ہرٹ ہوئی ہیں، سیم نے کہا اور وہ دونوں چپ رہے. فارس اندر آیا اور سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا. اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے. اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیگ بیڈ پہ رکھا. پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا. سر ہاتھوں میں لیے کتنی ہی دیر وہ بیٹھا رہا. اس کی آنکھوں میں عجیب ملال آ گیا تھا. لوگوں میں گھری کھڑی اس سیاہ لباس والی لڑکی کی بھوری آنکھوں کی تپش گویا اندر تک اتر گئی تھی، جیسے اس نے اس کے سارے اندر کو جلا ڈالا ہو. وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا. کمرے میں سناٹا تھا. مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں. باہر کے شور اور رونق سے بالکل کٹ کر یہ کمرہ خاموش سا تھا. پھر وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کھڑکی تک آیا. پردہ ذرا سا سرکایا. سامنے ہی لان میں وہ کھڑی تھی. بددلی سے وہ سعدی سے کچھ کہہ رہی تھی. اپنی تمام تر خشک مزاجی اور تلخی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اتری گہرائی، وہ گہری اداسی، اس کو وہ یہاں بھی دیکھ سکتا تھا، جیسے وہ اندر کی ساری ویرانیوں کو چھپانے کے لیے خود پر کرختگی کا ملمہ چڑھائے ہوئے تھی. اس پر نظریں جمائے وہ یوں ہی کھڑا تھا. انگلیوں سے پردے کو اسی طرح تھامے رکھا اس نے. وہ منظر میں تھی اور فارس کی نگاہیں وہیں جمی ہوئی تھیں. ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے. جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورانٹ بلایا تھا اور پھر مجھ پہ گولی چلائی تھی. برسوں پہلے وہ عدالتی کٹہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے اسپاٹ انداز میں یہی کہہ رہی تھی. نہیں، میں نے اسے گولی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی. میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پہ اور زرتاشا غازی پہ حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا. فارس نے پردہ چھوڑ دیا. کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پہ آن کھڑا ہوا اور باہر کا منظر چھپ گیا. اس کا دل برا ہو گیا تھا. آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی تھی. وہ سر جھٹک کر واپس بیڈ کی طرف آیا. تیز سفید بتی جلائی اور پھر بیگ کھولنے لگا. کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص والا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ اب نہیں تھا. وہاں صرف سنجیدگی تھی اور اسپاٹ بند تھا. اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی چیک کر رہا تھا جبکہ باہر کیک کٹ رہا تھا.
ہاشم اور شہرین بچے کے ارد گرد مسکراتے ہوئے موجود تھے، مصنوعی کہکہے، کھوکھلی خوشیاں۔ پھر شہرین نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ وہ فونڈنٹ کا 3 منزلہ کیک تھا، جیسے اصلی گڑیا پھولے ہوئے فراک کے ساتھ کھڑی بھی ہو۔ وہ فروزن کی ایلسا تھی، مگر اس کا لباس نیلا نہیں، برفیلا گلابی تھا۔ چند کیکس اس کے علاوہ بھی مرکزی میز پہ رکھے تھے، جن کے اب ٹکڑے وہ کر رہی تھی۔ ایلسا والے کیک پہ ایلسا نے ایک دل اٹھا رکھا تھا جس پہ سونیا لکھا تھا۔ شہرین نے وہ دل سونیا کی پلیٹ میں ڈالا، مگر جب کیک سرو کیا جانے لگا تو اس نے وہ دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کے فیونا کو دیا۔ یہ ڈی اے کی ٹیبل پہ لے جاؤ۔ فیونا اسے فوراً وہاں لے آئی۔ ڈی اے زمر تو نہیں تھی، مگر سعدی نے یہ سب بہت غور سے دیکھا، اور پھر شہرین کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی جانب متوجہ ہوگی، یعنی سعدی خود سمجھ لے تو سمجھ لے، وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کرے گی۔ زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھرے تھے۔ امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں نا۔ گیسٹ باتھ روم کس طرف ہے؟ زمر نے گزرتے ویٹر کو روکا۔ وہ کسی کام سے آیا تھا، سو بات کی بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سیدھی ادھر چلی گئی۔ وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے خول نے بہنے نہیں دیے تھے، وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھوں کو سرخ کر گئے تھے۔ اس نے بھی گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کہ باتھ روم جا کر وہ منہ دھوئے، مگر بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا، ایک مشین گن، 2 پستول، گولیاں، اور خود وہ بیڈ کے کنارے پہ جوگر رکھے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھ رہا تھا۔ آہٹ پہ چونک کر سر اٹھایا اور پھر وہیں رک گیا، سیدھا بھی نہ ہوا۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کا سانس رک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اسلحے سے ہوتی ہوئی فارس کے چہرے تک گئیں، پھر ان میں اترا غم اور غصے میں بدلا۔ جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اب اسے مزید فریش ہونے کی خواہش نہ رہی تھی، اور وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرف آ گئی۔ حنین کے کپڑوں پہ کیک کا ٹکڑا گرا تھا۔ وہ سیم کو لیے اندر آ گئی۔ کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے۔ کھانے میں بھی وقت تھا۔ حنین کو یاد تھا کہ گیسٹ باتھ روم کے در ہیں۔ داخلی راستے میں سے دروازہ کھلتا اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ قطار میں بیسن تھے۔ کچھ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو بھیڑوں نے کاٹا ہوا ہے، مگر نوشرواں بھائی کے بالوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگتا ہے۔ راہداری سے گزر کر اندر جاتے شیرو کو دیکھ کر سیم نے تبصرہ کیا، اور حنین کو تو شدید ہنسی آئی، مگر اس نے زور سے سیم کی چٹکی کاٹی۔ اپنی کامنٹری بند رکھو۔ وہ نل پہ اوپر نیچے ہاتھ مارنے لگی اور وہ کھل نہیں رہا تھا۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا، تبھی ہاشم نے چوکھٹ پہ رک کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے بچوں؟ اور حنین نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ ان کو دیکھ کر بالخصوص رکا تھا۔ سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی۔ وہ جھینپ گئی۔ یہ نل نہیں کھل رہا۔ آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کر جاؤ۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا اور حنین نے آہستہ سے نل تلے ہاتھ کیے۔ پانی کی دھار بہہ پڑی۔ اوہ! وہ جھینپ کی، ہاتھ دھو کر ہٹائے، دھار غائب۔ آٹومیٹک! اسے کیسے بھول گیا تھا۔ سیم اندر باتھ روم کی طرف چلا گیا اور حنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے چوکھٹ تک آئی۔ تو کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ ہاشم نے بات کا آغاز کیا۔ لٹریچر۔ وہ نگاہیں جھکا کر جھینپ کر مسکرائی۔ اوہ، میں سمجھا شاید۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پہ سایہ گزرا۔ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا اور بات بدل دی۔ تو کیا لٹریچر میں بھی نقل ہو سکتی ہے؟ نقل ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ میں یہ کبھی نہیں پوچھتا، وہ مسکرایا، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے گلاسز کہاں ہیں؟ تم چشمش ہوتی تھی نا؟ اتر گئے، بھائی نے لیزر کروا دیا۔ اس نے قدرے اعتماد سے ہاشم کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ کو میری اینک یاد ہے؟ مگر صبح آپ نے پوچھا کون حنین؟ وہ ہلکا پھلکا سا شکوہ کر گئی۔ کیونکہ میرے جانے والوں میں 2 اور حنین بھی ہیں۔ ایک اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہے اور دوسری ڈبل آئی۔ تم کیا لگاتی ہو؟ ڈبل آئی۔ گڈ۔ خیر، آتی جاتی رہا کرو۔ سونیا، ممی سب سے ملتی رہو، یا بھائی سختی کرتا ہے تم پہ؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ بہت گہرے انداز میں سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا اور آپ کی ممی میری عمر کی تو نہیں ہے، اور بھائی سے اچھا میرے لیے دنیا میں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، مگر بھائی کا اتنے اچھے انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم مزید کچھ کہتا، مگر کان میں کوئی آواز آئی اور وہ معذرت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر کان میں موجود آلہ انگلی سے دبا کر بولا، ہاں خاور بولو۔ سر آپ وہیں رکے، میں آ رہا ہوں۔
خاور لان میں تھا اور ادھر ہی آ رہا تھا اور ہاشم وہیں رک گیا، مگر پھر کوئی اور مل گیا تو وہ ان کا حال احوال پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ خاور منتظر سا کھڑا تھا اور وہ فارغ ہو کر اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ استفسار میں سختی تھی۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا۔ اس کی اسکرین پہ 5 کیمروں کی فوٹیج آ رہی تھی۔ خاور نے ایک پہ انگلی رکھ کر اسے بڑا کیا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا۔ خاور نے اسے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا۔ سیڑھیوں سے 2-4 لوگ اترتے چڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا بھی تھا جو سر جھکائے زینے پھلانگتا اوپر گیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ ہاشم کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے دروازہ دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ابھری، مٹھیاں بھینچ گئیں۔ یہ کتنی دیر پہلے گیا؟ 13 منٹ۔ اور 13 منٹ قبل جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگائے تھے۔ لیپ ٹاپ بند رہا مگر فلیش کی بتی چمکنے لگی۔ اس نے پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھے تیزی سے لیپ ٹاپ کھولا۔ آپ کی ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ویئر ڈرائیو سے ہو چکا ہے۔ کیا آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے یس دبایا۔ پاسورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ ہرا سگنل۔ سعدی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ڈیٹا کاپی ہونے لگا۔ 10%، 20%، 40۔ وہ بار بار مضطرب نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 55%، 60۔ نیچے کھڑے ہاشم نے شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں اور تم اب بکواس کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا گرجا اور خاور تھوک نگلتے پیچھے ہوا۔ سر آپ کسی سے بات کر رہے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکنی میں جاؤ، میں ادھر سے جاتا ہوں۔ ساری شائستگی مہمان نوازی دفان کر کے وہ تیز تیز زینے چڑھنے لگا۔ 70%، 73، 75۔ سعدی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے زینے پھلانگ رہا تھا کسی آندھی طوفان کی طرح۔ وہ جیسے ابھی جا کر سعدی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس الو کے پٹھے نے ہاشم بھائی کو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ 85، 90۔ سعدی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی۔ گنتی ختم اور اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑیں، لیکن کمرہ تو خالی تھا اور سعدی وہاں تھا ہی نہیں۔ البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا اور بیلکنی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ بیلکنی میں بھی وہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی زینے اترنے لگا۔ اس طرف لان خالی اور نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ وہ کہاں گیا؟ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر سعدی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہے نا ہاشم بھائی کہ آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ سمارٹ ہیں۔ کان کھجاتے ہوئے اس نے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریم آویزاں تھے۔ ان میں تصاویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھیں۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے انہی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم نوشرواں وغیرہ کی تصاویر، بچپن، یونیورسٹی۔ سعدی بھی سیڑھیاں اتر کر ہی آیا تھا کہ ہائے سعدی۔ نوشرواں جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا پکار کر بولا اور سعدی گھما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور استہزائیہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کو لے کر آیا کرو نا کبھی ادھر، دیکھو کتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، انہوں نے تو شاید ایسی چیزیں پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں ہیں۔ اور سعدی نے ایک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی۔ ہاں انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں، مگر نوشرواں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ مگر ان کا قصور نہیں ہے، غربت اور چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے، تعصب سے کہتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب میں میرا تماشا بناؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مہمان ہوں، آداب مہمانی مجھے آتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا اور اس کا رخ داخلی دروازے کی سمت تھا۔ تمہاری بہن کافی بڑی ہو گئی ہے، نوشروان نے پھر پکارا۔ اب کہ حملہ مختلف نوعیت کا تھا۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے، اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں سرخی ابھری، لب بھینچے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر بنچھی ہوئی مٹھی کو نوشروان کے چہرے تک لاتا، ارے کیا بولا ہے؟ کس کی بہن کی بات کی ہے؟ فارس برہمی سے بولتا تیز تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا تھا، ایسے کہ وہ جو سعدی سے 2 انچ لمبا تھا سعدی کے آگے آ کر نوشروان کی طرف بڑھا۔ نوشروان تو اب واقعی گڑبڑایا تو اس نے تو فارس کو آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، مگر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بکواس مت کرو، میری بہن کی بیٹی کا نام مت لینا آئندہ، ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے تمہارے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہاں
घूरते हुए उंगली से उसके सीने को धकेला। तभी हाशिम ने आकर तेजी से दोनों हाथों से दोनों को दूर किया। वो अभी भी सीढ़ियां उतरता उधर ही आया था। क्या मसला है, क्या हुआ है? सुलझ अंदाज में उसने फारिस का कंधा थामा, मगर फारिस ने झटके से छुड़ाया और तैश भरी निगाहों से हाशिम को देखा। अपने भाई को समझा लो, इस तरह की बकवास आइंदा की ना तो मैं जुबान से जवाब नहीं दूंगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लग गए थे। दूर खड़े हुनैन और सैम भी मुतवज्जा हो गए। मामू और नौशरमा मद्दे मुकाबिल थे। अच्छा ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, तुम ठंडे हो जाओ। ये कहते हुए वो बार बार सर्द निगाहों से सादी को भी देखता रहा और फारिस कहकर सर झटक कर आगे बढ़ गया और सादी हाशिम से निगाह मिलाए बगैर अपने बहन भाई की तरफ चल दिया। मेरा कसूर नहीं था भाई, तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। हाशिम ने उससे और खावर से सख्ती से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो मुझे चकमा देकर निकल गया। मेरी नाक के नीचे वो मेरे कमरे में घुसा और उसने गुस्से से कहते काउच को ठोकर मारी। खावर कमरे की हर शय चेक कर रहा था। कमरों के अंदर कैमरे नहीं थे, सो उसके आने का मकसद वाज़ेह नहीं था। मगर वो अंदर क्यों आया था? नौशरवां हक्का बक्का रह गया और फिर हैरत की जगह तैश ने ले ली। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी इतनी हिम्मत। वो गुस्से से खोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा और हाशिम ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। चुप करो, फारिस और तुम में कोई फर्क है या नहीं? उसकी तरह हर वक्त हाथ की जुबान मत इस्तेमाल किया करो। मगर सर वो अंदर आया क्यों था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे को डीबग करो, माइक्रोफोन, कैमरा सब ढूंढो। अगर वो जासूस है तो अब तहम्मुल से तमाशा देखेगा और अगर वो चोर है तो सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। हाशिम तेज तेज चीज़ें उलट पुलट करते हुए कह रहा था। वो काफ़ी डिस्टर्ब था, गुस्से में था, मगर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही एग्जिट पे पहुंचा तुम उसे रोकोगे। मुझे ऐसे मत देखो, जो कह रहा हूँ वो करो। खाविर को झड़क कर वो कहने लगा। और टीए फाड़ में गई टीए। वो बाहर आया तो फियोना ट्रे उठाए जा रही थी। मेरी एंजी से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहाँ फेंका था? मेरी एंजी से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहाँ फेंका था? वो उसका रास्ता रोक कर बोला। फियोना एकदम रुक गई। उस गमले में? किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा एक काम करो। वो जल्दी जल्दी से समझा रहा था और फियोना सर हिलाती अलर्ट सी उसका चेहरा देख रही थी, जिस पे पसीना था और रंग भी सर्द था। हाशिम ठीक नहीं था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। हम घूम फिर के कूचा कातिल से आए हैं, बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजमा उससे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखरे। आई एम सॉरी प्लीज, फियोना बौखलाते हुए माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट जरा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाएं? मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। हुनैन ने लॉन में अपनी मेज तक आकर दबा दबा सा एहतजाज किया। सैम खामोश रहा। वो दोनों वजह से लाइल्म थे, मगर लाउंज का झगड़ा देख ही चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खा लेंगे, बस चलो यहाँ से। सादी ने जुमर को देखा। वो अकेली खड़ी थी और वो जल्द भुला देने वालों में से कभी नहीं थी, सो फौरन राजी हो गई। वो इस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्द आने को कहा था। जवाहिरात से उसी ने इजाज़त ली। उसके इसरार और हैरत के बावजूद वह वापस आई और चलने का इशारा किया और बरामदे की सीढ़ियों पे खड़ा हाशिम उन्हीं को देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। उसको बगैर तलाश के मत जाने देना, वो धीरे से बोला था। राइट सर। एग्जिट पे सूटेड बूटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खाविर ने सुनकर सर हिलाया, फिर उनकी तरफ मुड़ा जो जुमर के पीछे पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ती जाती, मगर खाविर ने खंकार के मुतवज्जा किया। मैम सर, ज़रा जहमत होगी आपको प्लीज़। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सादी का हल खुश हुआ। गड़बड़ क्या हुआ? दरअसल मिसेस जवाहिरात का नेकलेस चोरी हो गया है और खाविर की समझ में नहीं आया कि वो डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे। अच्छा, मिसेस जवाहिरात का नेकलेस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको। मगर हम तो हाथ धोने गए थे, हुनैन ने एकदम रूहानसी होकर कहा और खावर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जुमर के तो सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। 1 मिनट पहले हुनैन और सैम चोर थे, अब शादी हो गई और अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहाँ उन सब मेहमानों के सामने मैं दूंगी तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। और हाशिम अजनबी से उनको देखता रहा, उसकी तरफ आया। जुमर, सादी खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी जा कैसे रहे हैं? जुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नजरों से हाशिम को देखा।
میں بہت زیادہ سراہوں گی اس بات کو ہاشم اگر آپ اپنی اداکاری پس پوش ڈال دیں، کیونکہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ کا گارڈ آپ کے کہے بغیر ہمیں یوں روک سکتا ہے۔ مگر کیا ہوا ہے خاور؟ ہاشم نے حیرت اور الجھن سے خاور کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی ممی کا نیکلس چوری ہوا ہے، ہماری تلاشی لینی ہے، حنین نے بے بسی سے کہا۔ تلاشی؟ واٹ؟ ہاشم نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ سادی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب قدرے اطمینان سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ خاور اس کے مکرنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ سر میرا یہ مطلب نہیں تھا، جلدی سے سنبھل کر بولا۔ یہ میرے مہمان ہے خاور، وہ دبا دبا سے اس پہ برسا اور زمر نے سر چھٹکا۔ اپنی وضاحتیں محفوظ رکھیں ہاشم، آپ میرے بھتیجے کو فارس کا بھانجا ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ سادی نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاشم نے بھی۔ زمر نے اچڑتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ میں آج پیدا ہوئی ہوں نہ آپ۔ سادی فارش کے لیے کوشش کر رہا تھا، سو جب وہ رہا ہوا تو اتنے عرصے بعد آپ کو سادی کو انوائٹ کرنے کا خیال آ گیا۔ آپ کو جاننا تھا کہ فارس کیسے رہا ہوا یا پھر سادی کو اس بات کی سزا دینی تھی۔ مقصد جو بھی تھا، آپ میرے بھتیجے کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اور فارس کے خاندانی جھگڑوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں۔ چلو، سمر کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ حنین اور سیم جھٹ پٹ پیچھے ہو لیے۔ سادی آخر میں نکلا اور پھر مڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم بالکل بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سادی جلدی سے پلٹ گیا۔ سر، خاور نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا جو یقیناً کچھ لے کر گیا تھا۔ جانے دو اسے، آج جانے دو، وہ کڑواہٹ سے کہتا پلٹ گیا اور پیچھے کھڑے نوشروان نے تل ملاہٹ سے یہ سب دیکھا تھا۔ آپ اس کی پھپھو سے ڈر کے اس کو کیوں جانے دیا؟ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، آگے موقع آئے گا۔ اور اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بہن نے صبح کیسے آپ سے مدد مانگی تھی؟ نوشروان اس کے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں سادی کی رقابت کے انگارے دہکنا کم نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤں گا جب اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہوگا تب بتاؤں گا، وہ تلخی سے بڑبڑاتا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر بھائی، مہمانوں سے بھرا پڑا ہے گھر میں، کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا بھی۔ اس نے ساری بات ختم کر دی اور سین ہوا ختم۔ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں محسن، غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ سڑک تاریک تھی مگر سنسان نہیں، ٹریفک چل رہی تھی۔ سادی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سیم پچھلی سیٹ پہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہاشم اس حد تک جا سکتا ہے، زمر ونڈ سکرین کے پار دیکھتی تلخی سے بولی۔ بھویں ابھی تک ناراضی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ پھپھو، ان کے گارڈ کی غلطی پہ ان کو بلیم مت کریں، اس سب میں ہاشم بھائی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھی حنین تیزی سے آگے ہوئی۔ حنین، ملازم مالک کے اشارے کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کرتا، اور ہاشم کے ملازم تو کبھی بھی نہیں کرتے۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہاشم بھائی ہمیں بے عزت کرنا چاہتے تھے، سادی نے کہتے ہوئے کار روک دی۔ میرا ریسٹورانٹ جانے کا دل نہیں ہے سادی، کچھ ٹیک اوور اوے کر لیتے ہیں، زمر اکتائی ہوئی بولی تھی، اور سادی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حنین کو اشارہ کیا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ پڑے اس کے کوٹ سے والٹ نکال دے۔ ادھر حنین نے کوٹ اٹھایا، ادھر زمر نے پرس کھولا۔ پھپھو، میں دے رہا ہوں نا، ہے نا والٹ تو میرا؟ اب کے سادی کو درستی سے کہنا پڑا کیونکہ حنین والٹ نہیں دے رہی تھی۔ حنین نے والٹ نکالا بھی نہیں تھا، اس نے کچھ اور نکالا تھا۔ کسی احساس کے تحت زمر اور سادی نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں میں جگمگاتا نیکلس اٹھائے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور زمر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں۔ سانس رک گیا اور سادی کو تو اپنے ارد گرد ہر آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ یہ کوٹ میں تھا؟ حنین نے الجھن و پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ مسز کاردار کا، میں سے پہچانتی ہوں، سرد آواز میں وہ بولی، اور انہی برفیلی نظروں سے اس نے سادی کو دیکھا۔ یہ ادھر کیسے ہے؟ اور تبھی حیران و پریشان سادی یوسف نے چونک کر زمر کے تاثرات دیکھے۔ نہیں پھپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سادی، گاڑی چلاؤ، وہ سیدھی ہوگی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پھپھو، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے چرایا، میں چور ہوں؟ ہکا بکا سادی کا تو دل جیسے ٹوٹ ہی گیا۔ سادی، گاڑی چلاؤ۔ یہ ہاشم نے مجھ پہ پلانٹ کیا ہے، اس نے مجھ پہ سیٹ اپ کیا ہے، میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر مجھ پہ اعتبار تو کریں۔ اعتبار؟ زمر نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر وہاں تمہاری تلاشی لی جاتی اور یہ تمہارے پاس سے نکلتا تو کیا میں اس شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی سادی؟ میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا تھا، تم وہ سادی نہیں ہو جس کو میں جانتی تھی۔ اور سادی نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟
بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں. یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا. حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا. کسی سے نہیں، ہاشم نے ڈالا. یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے. سادی مجھے گھر ڈراپ کر دو ابھی اور اسی وقت. وہ رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی. کیا مطلب آپ کو ڈراپ کر دوں؟ آپ مجھے اتنے کرائسس میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی زمر. جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے لبوں سے زمر نکلا. پچھلے 4 سال کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھپھو وہ بنی تھی. اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا تھا. بہت تڑپ کر اس نے سلگتی نظروں سے سادی کا چہرہ دیکھا تھا. اور میرے کرائسس میں تم میرے ساتھ تھے. یہ تو ایک چوری ہے. تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کروا لو گے. یہ کرائسس نہیں ہے. کرائسس وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ گئے تھے. تمہیں پتہ ہے سادی، جب کسی کی کمر چیر کر گردہ نکالا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے اور بات کرتے ہو کرائسس کی. اور سادی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا. حنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا مگر وہ نہیں پڑا. ہر زہر نیلا نہیں کرتا. آپ نے آج کیا ہی دی ہے؟ زمر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا. اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں. ڈراپ می. اس کو دیکھے بنا وہ 2 لفظ بولے. حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. وہ سر ہلا کر کار سٹارٹ کر رہا تھا. آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا. میرا ٹیسٹ تھا پھپھو اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا. حنین کو لگا سادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھی. وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا. گھر آیا تو خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور امی البتہ اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھی. ان کے پاس سوال تھے، کیا رہا، کون کون ملا، کھانے میں کیا تھا، مگر حنین اور سادی کے پاس ان کے جواب نہ تھے. سادی نے حنین کو پہلے کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھیں. سیم و دنیا مافیہ سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا اور سین ہوا ختم. ان کے جلووں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے ہیں. کنٹرول روم میں اندھیرا تھا. صرف بڑی سکرینز کی روشنیاں تھیں ان کے چہروں کو چمکا رہی تھیں. ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مٹھی لبوں میں رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا. نوشرواں جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور جواہرات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی. خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا. سارا گھر ڈی بگ کروا لیا، اس نے کچھ نہیں رکھا. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا. وہ ضبط کھو کر خاور پہ برس پڑا تھا. اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا. ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا. اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی. نوشرواں کو اپنے علاوہ ہر ایک شے پہ شک تھا. ناممکن. پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا. اسے پیچھے کرو. خاور نے ریوائنڈ کیا. کیک ٹیبل پہ شہرین کیک کاٹ رہی تھی. پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پہ رکھا. اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی. پھر فیونا ڈش اٹھائے سادی کی ٹیبل تک گئی اور نظروں کے تبادلے اور ہاشم کے لب بھینچ گئے. یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواہرات کو حیرت ہوئی، حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے. وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے اور سادی فارس کا بھانجا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہاشم اکتا کر بولا اور نگاہیں ابھی تک ان پہ ہی تھیں. اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا، اس نے یہ سادی کو کیوں بھیجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کر رہی ہوگی. نوشروان نے حمایت کرنے کی کوشش کی اور جواہرات نے خاموشی سے اسے گھورا. وہ چپ ہو گیا. ہاشم ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا. بمشکل 1 منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا. خاور باہر جاؤ، تحکم سے کہا تو خاور فوراً باہر نکل گیا. میرا لیپ ٹاپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے؟ کس نے نکالا تھا؟ پھر اس نے چونک کر نوشروان کو دیکھا. تمہیں میرا پاسورڈ کیوں چاہیے تھا؟ وہ شہری کو آپ کے ہنی مون کی پکچرز؟ تم نے اس کے سامنے میرا پاسورڈ ڈالا؟ وہ غیظ و غضب سے غرا تھا. وہ اس کے سر پہ پہنچا. نوشروان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں ہیں. اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورڈ لینے کے لیے، اور یہ تمہاری شہری نے اس گھٹیا آدمی کو میرا پاسورڈ دے دیا. وہ ہذیانی انداز میں چلاتا اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا. نہیں شہری ایسا نہیں کر سکتی. نوشروان شاکڈ تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے؟ وہ ایک مطلب پرست عورت ہے، مکار اور خود غرض. اس نے سادی کے لیے تمہیں استعمال کیا اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا. ہاشم کا سر چکر کر رہ گیا. شہری ایسا نہیں کر سکتی. بھائی آپ کو بکواس بند کرو. ہاشم نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سرخ پڑتی آنکھیں اس کی شستر آنکھوں میں گویا گاڑ کر بولا. میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خود ہی عقل آ جائے.
وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھا ہوگا اگر تم خود اس بے وقوفوں کی جنت سے باہر نکل آؤ۔ جھٹکے سے اس نے دم بخود کھڑے نوشرواں کا گریباں چھوڑ دیا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا چلتا ہوا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جواہرات اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو؟ اب کہ وہ بولا تو لہجہ نسبتاً نرم تھا، اور وہ اتنی خود غرض ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے میں اس نے لمحہ نہیں لگایا، اور وہ بھی اس سادی کے لیے۔ پتہ نہیں اس نے 13-14 منٹ میں کیا کیا دیکھا ہوگا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم نے اتنے اہم ڈاکیومنٹس لیپ ٹاپ میں رکھے کیوں تھے؟ اچھا، اب میں اپنی رگوں سے خون بھی نکال لوں اس ڈر سے کہ کوئی خنجر نہ گھونپ دے؟ اور بہت کم ڈاکیومنٹس ہیں لیپ ٹاپ میں، اور وہ بھی سیکیورٹی کی تہوں میں۔ نوشروان نظر جھکائے کھڑا تھا، اسے یقین آ گیا تھا، اور اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جواہرات نے اس کی کوہنی کو نرمی سے چھوا۔ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، 10-15 منٹ میں وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے شیرو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ رہی شہرین تو تم اس سے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتی ہو تو جوڑ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا۔ جاؤ شاباش، آرام کرو۔ وہ بڑے بھائی سے باپ بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ سوری بھائی، اس سے نکاح ملائے بغیر شیرو نے بہت سی باتوں کی معذرت کی ایک ساتھ، اور کمرے سے نکل گیا۔ جواہرات حیران نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی تمہیں نہیں جانتی۔ وہ مسکرائی، پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ کل کا بچہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کیا کچھ کیا بھی تو میرے پاس اس کا حل ہے۔ جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ اور ہاشم نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم حساب تو دو گے ساتھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ سب نے ملائے ہاتھ، یہاں تیرکی کے ساتھ، کتنا برا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ۔ اتوار کو سوائے سورج کے سب کچھ ہی سستی سے طلوع ہوا تھا۔ زمر فجر کے بعد سوئی تو پھر دیر سے اٹھی، اور اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ گھنگریالے بال ہاتھوں سے سمیٹے وہ سرہانے پڑے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو بجے جا رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے کال کی۔ کہیے ہاشم۔ وہ جو اپنے گھر کے اندرونی جم میں ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا تھا بے اختیار رکا، ہینڈز فری کان میں پکا لیے اور تولیے سے چہرہ خوش کرتے ہوئے بولا، میں اپنے ملازم کی بے وقوفی پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں، جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ اور زمر کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی۔ سعدی کا آخری چہرہ یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، اس کو دکھ میں دیکھ کر دکھ بڑھتا جاتا تھا۔ ایک غلطی پہ اتنا تو نہ سناتی میں اسے، اور وہ خاموش رہی۔ ہاشم نے تولیے سے گردن پشت رگڑتے ہوئے دوبارہ کہا، اور میں کسی بھی ایسے واقعے کی وجہ سے اپنے اور آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جوس کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ تمتماتے چہرے پہ تناؤ تھا، احتیاط تھی۔ زمر نے پیر بیڈ سے اتارے، فون کندھے اور کان کے درمیان رکھا، پونی میں بال جکڑے۔ میرا اور آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ 1 to 3 پہ مبنی ہے ہاشم۔ 1 ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، 2 ہم ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور 3 اس سب کے باوجود ہم بہت عزت سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ سو اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ظاہر کریں کل کچھ نہیں ہوا۔ چپل پہن کر وہ کھڑی ہو گئی۔ درست، وہ ذرا سا مسکرایا۔ مسز جواہرات کا نیکلس مل گیا؟ اس نے ذرا سا ٹھہر کر پوچھا، اور ہاشم کی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھتی ہوئی مسکراہٹ اتری۔ میری طرف سے وہ نیکلس جہنم میں چلا جائے۔ گڈ۔ زمر نے فون بند کیا تو وہ مسکراتے ہوئے مڑا۔ نوشروان جم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ رات والے لباس میں تھا، بکھرا، مزمحل، جبکہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہاشم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک پرسکون نیند کے بعد جاگا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور ہاشم نے ہینڈز فری کان سے نکالتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، شاعری نے تمہیں استعمال کیا۔ اور یہ نام سن کر نوشروان کی آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اس کی چوٹ صدمے سے غم کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس سے اگلا مرحلہ غصہ اور پھر انتقام تھا۔ وہ مجھے یوں ایکسپلائٹ کرے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ ایک دن میں جمع تعظیم کے صیغے سے واحد غیر تعظیم پہ گرا دی گئی تھی۔ یہ بات تمہیں مجھ سے نہیں، اس سے کہنی چاہیے۔ میں سونیا کو ڈراپ کرنے ادھر ہی جا رہا ہوں، چینج کرو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بڑے بھائی کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ اور وہ سادی، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا تو شروع ہو چکی ہے، وہ پکڑا گیا۔ زمر نے نیکلس اس کی جیب سے برآمد کر لیا۔ ابھی کال کی تھی اس کو۔ یہ نے خود بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے لہجے نے بتایا۔ اس نے خود نیکلس کا پوچھا۔ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ سعدی اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ نوشروان کے شانے کو تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔
ادھر زمر کے گھر میں صداقت بڑے ابا کی چائے لیے ان کے کمرے تک آیا تو دیکھا وہ فون پہ بات کر رہے تھے. چہرہ جھکا تھا اور آواز تھکی تھکی سی تھی. صداقت چائے رکھ کر خاموشی سے چلا گیا. ادھر وہ فون پہ کہہ رہے تھے, کیا واقعی ایسا ہوا؟ تم لمحے بھر کے لیے یہاں سے دور واقع چھوٹے باغیچے والے گھر میں آؤ تو لاؤنج میں حنین صوفے پہ بیٹھی فون کان سے لگائے برہمی سے کہہ رہی تھی, ابا زمر پھپھو نے بھائی کی بہت انسلٹ کی, ان کو اس کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن وہ نیکلس آیا کہاں سے تھا؟ کسی نے ڈال دیا ہوگا بھائی کی جیب میں. میرا بھائی کو چور تھوڑی نہ ہے. ہاشم, ابا نے سر چھٹکا. مجھے وہ ہمیشہ ناپسند رہا ہے مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ کرے گا. ہاشم بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, وہ ترنت بولی. زمر پھپھو کا قصور ہے. وہ فارس ماموں کی رہائی کا بدلہ بھائی سے لے رہی ہیں. ان کو ماموں سے بہت بہت دور اندر حنین کے اندر کچھ ڈوب کر ابھرا. سمجھ نہیں آیا کون سا لفظ استعمال کرے اور اسے کیا تعبیر دے. پھر دل کو سخت کر کے بولی, ان کو ماموں سے نا بہت نفرت ہے اس لیے وہ ایسا کرتی ہیں. اس نے فارس کے خلاف گواہی تک واپس لے لی تھی حنین, اور وہ کیا کرے. مگر کیا ایسے ماموں کی زندگی کے 4 سال واپس آ جائیں گے؟ آپ ملے ان سے نہیں نا؟ دیکھا ہے کیسے اکھڑے اکھڑے سے زندگی سے بیزار سے لگتے ہیں. پہلے تو جوکس بھی کرتے تھے, مزے کی باتیں بھی کرتے تھے, کم گو تھے مگر جب بھی بولتے مزہ آتا تھا. اب تو صرف دل دکھتا ہے, وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی. زمر کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو تو وہ حق بجانب ہے. اس کو جو جس طرح دکھایا گیا وہ کیسے یقین نہ کرتی. بات یہ ہے بڑے ابا کے مامون سے زیادہ حق بجانب ہے. یہ وہ آخری بات تھی جو حنین نے کہی تھی. اور آپ کب تک پھپھو کے پگھلنے کا انتظار کریں گے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا توکل نہیں بلکہ سستی ہے. کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا ابا. بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے کل رات. کیا وہ اب کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی؟ بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے, صرف بھائی. آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے خود سے بھی نظریں چرائی تھیں اور ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا. اب ان کو کچھ کرنا تھا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اور آج کی اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. کیا رہا آپ کا فیوریٹ سین اس میں, یہ بھی بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. اور فیوریٹ کیریکٹر آپ کا کون سا ہے, سعدی, یوسف, زمر یا پھر ہاشم؟